درود شریف پڑھنے والے کا مقام اللہ کی نظر میں بہت خاص ہے۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روح سے بتائیں گے کہ درود شریف پڑھنے والے کو اللہ پاک کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ آج ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو آپ کو رحمت الہی کے دائرے میں لا کر آپ کی زندگی کو مکمل طور پر بدل سکتی ہے۔ جی ہاں، ہم درود شریف ہی کی بات کر رہے ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والا نہ صرف ایک نیکی کا کام کرتا ہے بلکہ اللہ کی نظر میں بہت خاص ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کی سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجو۔ پیارے دوستوں، اللہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے اور فرشتے بھی ایسا ہی کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالی ہم اہل ایمان کو بھی ایسا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر ہم اس حکم کی تعمیل کریں تو حدیث نبوی کی روشنی میں ہم اللہ کی 10 رحمتوں کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ عالم بالا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، اور فرشتوں کی طرف سے درود کے معنی یہ ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ہاں کیا ہی عظیم مرتبہ ہے کہ یہ پوری کائنات آپ کے لیے دعا گو ہے۔ اس کے ذریعے پوری کائنات منور ہو جاتی ہے اور اللہ کی جانب سے یہ ثنا اور تعریف ہوتی ہے، اور جو باقی ہے اور ازلی اور ابدی ہے اور پوری کائنات اس کی ہم قدم ہے۔ اس نعمت اور تکریم سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ ہم انسانوں کے درود و سلام کا اللہ اور پوری کائنات کے درود و سلام سے کیا مقابلہ؟ انسانوں سے صلاۃ و سلام کو مطالبہ اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کی یہ حقیر سی آواز بھی کائنات کی گونج سے مل کر اس عظیم ثنا میں شامل ہو جائے، اور اس طرح انسان بھی اس بڑی تقریب میں شرکت کے مدعی بن جائیں، جبکہ اللہ کی طرف سے رحمت اور سلامتی ابدی اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس عظیم حمد ثنا کو دیکھتے ہوئے جس میں خدائے بزرگ و برتر، فرشتے کائنات اور انسان بھی شریک ہیں، اگر کوئی بدبخت انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ممدوح کائنات اور رب کائنات کو اذیت دیتا ہے تو اس کا یہ عمل کتنا گھناؤنا، کتنا بدصورت اور قابل مذمت ہو جاتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اگلی آیت میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ فعل اور بھی کبھی ہو جاتا ہے کہ ایک مخلوق اپنے کائنات کو اذیت دیتی ہے، حالانکہ لوگ اللہ کو اذیت دے ہی نہیں سکتے، بلکہ انداز کلام یہ بتاتا ہے کہ وہ رسول اللہ کو اس قدر سخت اذیت دیتے ہیں جس سے گویا اللہ جل شانہ کو اذیت پہنچتی ہے۔ لہٰذا ان کی یہ حرکت بہت بری، بہت کبیح اور نہایت گھناؤنی ہے۔ اس کے بعد مومنین و مومنات کی ایذا کا ذکر آتا ہے کہ ان کو اذیت دینا، ان پر بہتان باندھنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مدینے میں ایک ایسا طبقہ موجود تھا جو اس طرح مومنین اور مومنات کو اذیت رسانی کے مشغلے میں مصروف تھا۔ مومنین کے بارے میں بری باتیں رات اور دن منسوب کی جاتی تھی، ان کے خلاف سازشیں کرتے، تہمتیں لگاتے، جس طرح ہر زمان و مکان میں اسلامی تحریکات کے خلاف ہوا کرتا ہے۔ بدکار اور اشرار کے ہر معاشرے میں مومنین اور مومنات کے ساتھ ہمیشہ ہی یہی سلوک ہوا ہے۔ مریض دل لوگ اور منافقین کا کسب ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ اللہ نے مومنات کا دفاع یہاں اپنے ذمہ لیا ہے، اور یہ کہ ان کے دشمن جھوٹے اور جہنمی ہیں، اور اللہ سے سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو پس درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوتا ہے، اور اس حکم کی تعمیل کے انعام کے طور پر اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے کا عمل کتنا افضل ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سوچیں، اگر آپ ایک دن میں 100 مرتبہ درود بھیجیں تو یہ اللہ کی طرف سے براہ راست آپ پر 1000 رحمتیں ہیں۔ اور یاد رہے کہ اللہ کی طرف سے برکتیں ملنے کا تعلق صرف آخرت میں انعامات سے نہیں بلکہ دنیا میں بھی برکت، مشکلات سے نجات، دل میں سکون اور مرنے کے بعد قبر میں نور کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں اللہ تعالیٰ کی موافقت ہوتی ہے۔ فرشتوں کے درود بھیجنے کے عمل میں یہ بندہ شامل ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ کے درود پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، 10 خطائیں معاف کی جاتی ہے۔ جس کلام کی ابتدا اللہ کی تعریف
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے ہو تو وہ کلام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا دل کی سختی اور نفاق سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آسمان و زمین والوں میں سے اس درود شریف پڑھنے والے پر اللہ رب العزت اپنی رحمت حسنہ نازل فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جس نے مجھ پر دنیا میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ درود بھیجا ہو۔ سبحان اللہ، کیا اعزاز ہے! اگر آپ بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آج سے درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، درود شریف کو ہلکا نہ لیں، یہ آپ کی زندگی میں بے شمار برکتیں لا سکتا ہے، تو آپ اس کی خوب کثرت کریں۔ خواہ خوش ہوں، غمگین ہوں، گھر پر ہوں یا سفر پر، غرض اٹھتے بیٹھتے، سفر و حضر، ہر وقت اپنی زبان کو ذکر رسول سے تر رکھیں۔ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے اس عمل کو کرنے کی عادت بنا لی نا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، کیونکہ یہ عادت آپ کو اللہ و رسول کے قریب کر دے گی، اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اپنے خاص لوگوں میں شامل کر لے گا۔ تو کچھ بھی ہو جائے، درود شریف پڑھنے کو مت چھوڑیں، اور خاص طور پر جب اپنے لیے دعا مانگیں تو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ ہمارے فلسطینی بھائیوں بہنوں کو ہمارے ساتھ کی اس وقت بہت سخت ضرورت ہے، اس لیے ان کے لیے بھی دعائیں ضرور کیجیے۔ اللہ ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود شریف بھیجنے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو ظالم کے ظلم سے فوری نجات عطا فرما کر ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ آخرت میں تو ظالموں کے لیے برتناک عذاب ہے ہی، مگر دنیا میں بھی انہیں عذاب علیم کا مزہ چکھائے، ان کا نام و نشان مٹا دے، اور آنے والی نسلوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دے۔ آمین ثم آمین۔